أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكنونة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ناظرین کرام، محرم الحرام ماہ عزا و بکا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. اس تاریخ بشر میں کوئی بھی ایسا سلیم الفطرت انسان نہ ہوگا جو امام حسین علیہ السلام کے نام کو سن کر منقلب نہ ہوتا ہو. جہاں بھی امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہو، وہاں پر سلیم الفطرت انسان جو اپنی راہ فطرت پر گامزن ہو، وہ محزون اور غمگین ہوتا ہوا نظر آئے گا. امام حسین کا تذکرہ، امام حسین کا نام پوری تاریخ بشریت، تاریخ انبیاء اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب بھی انبیاء کا گزر اس نینوا کرب و بلا سے ہوتا ہے تو وہاں پر انبیاء بھی گریہ و زاری میں مشغول نظر آتے ہیں. جب بھی امام حسین علیہ السلام کا نام مبارک کسی نبی کے سامنے لیا جاتا ہے تو وہ نبی گریہ آہ و بکا کرتا ہوا نظر آتا ہے. نام حسین کا یہ معجزہ ہے کہ ہر سلیم الفطرت انسان منقلب ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہ در حقیقت اسی محبت، اسی معرفت کی طرف اشارہ ہے جو خداوند متعال نے ہر انسان کے اندر، ہر انسان کے دلوں میں رکھی ہے. کل کی گفتگو میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ کیا فلسفہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو اپنا تعارف کروائیں گے. آج کی اس گفتگو میں چاہوں گا کہ اپنی کل والی گفتگو کو تھوڑا آگے لے کر چلیں. آج ہم اپنے وقت کے امام کے انتظار میں ہیں. میں اگر یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ ہم اپنے وقت کے حسین کے انتظار میں. در حقیقت اگر غور سے اس چیز کا مطالعہ کریں، اس چیز کو دقت سے دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ جو انتظار کا کلچر ہے
یہ جو ہم اپنے وقت کے حسین کے انتظار میں مصروف عمل ہیں، یہ در حقیقت یہ کلچر، یہ ثقافت ہمیں مکتب عاشوراء سے ہی ملی ہے۔ یہ فرش عزا کی دین ہے، یہ مجلسوں، ماتم کے جلوسوں اور مجالس کی عطا ہے۔ ہمیں اسی فرش عزا نے مفہوم انتظار بخشا، ہمیں اسی مجلسوں نے، ہمیں اسی ماتمی جلوسوں نے، ہمیں اسی نوحہ خوانی نے، ہمیں اسی مرثیہ خوانی نے انتظار کا درست مفہوم ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ہمیں فرش عزا نے یہ سکھلایا ہے کہ اپنے وقت کے حسین کے انتظار میں رہو، اپنے وقت کی کربلا کو برپا کرنے کے لیے تیار رہو، اپنے حسین کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ رہو، اپنے وقت کے حسین پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار رہو، اپنے وقت کے حسین پر اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہو۔ عاشوراء انسانی دلوں میں اس قدر تو راسخ ہو چکا ہے، اپنا اثر و رسوخ چھوڑ چکا ہے۔ عاشوراء انسانی دلوں میں ایسی آتش کو جلائے رکھے ہوا ہے، اور اس آتش کے ایسے شعلے انسانی دلوں پر چھوڑے ہیں کہ جن شعلوں نے اس انتظار کو اور نکھار بخشا ہے۔ اس چھوٹی سی گفتگو میں چند چیزیں جو ہمیں تحریک عاشوراء اور امام زمانہ کی تحریک میں مشترک نظر آتی ہیں، ان کی جانب اشارہ کرنا چاہوں گا۔ یہی وہ دلیلیں ہیں جن دلیلوں کی بنا پر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اپنا تعارف امام حسین سے کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ محسوس کیجئے گا، دقت سے سوچئے گا، غور کیجئے گا کہ آخرکار امام علیہ السلام نے امام حسین سے اس طرح کیوں تعارف کروایا؟ کیونکہ ان کے اہداف مشترک ہیں، اہداف، مقاصد، فلسفے ایک جیسے ہیں۔ بہت سارے مقاصد ہیں جو امام مظلوم اور امام زمانہ کے مشترک ہیں، ان چند کی طرف میں اشارہ اپنی گفتگو میں کروں گا۔ سب سے پہلا ہدف جو مشترک ہے تحریک عاشوراء اور امام زمانہ علیہ السلام کی تحریک میں، وہ یہ کہ ہم جب مہدویت اور امام زمانہ کے ظہور کی روایات کو دیکھتے ہیں، واقعات کو دیکھتے ہیں، رونما ہونے والے تمام تر واقعات کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امام کا ظہور در حقیقت انسان کو بردگی سے نجات دینے کے لیے، انسان جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، انسان جس کی فکر، جس کی حرکت، جس کا عمل کسی اور کے کنٹرول میں ہے، اس سے نجات دلانے، اس سے آزاد کروانے امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا قام القائم یزول دولت الباطل،
جب ہمارا قائم ظہور کریں گے، جب ہمارے قائم اس دنیا کو اپنے نور سے منور کریں گے، تو جو بھی باطل، ظالم، جابر حکومت ہوگی وہ زائل ہو جائے گی۔ جس نے بھی انسانی اقدار کو، جس نے بھی انسانی ارزشوں کو غلامی کے طوق پہنائے ہوں گے، جس نے بھی انسانی اقدار کو اپنے مقام سے نیچے رکھا ہوگا، ان کی حکومت، ان کی دولت، ان کا جاہ و حشم مٹ جائے گا۔ جب ہم امام حسین کے، جب ہم امام مظلوم کی تحریک کے مقاصد، فلسفے اور ہدف کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو امام کا ہدف بھی اسی طرح دکھائی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ زیارت اربعین جو مومنین کی، جو مومن کی نشانی کہلائی جاتی ہے، اس میں ذکر ہے وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، کہ امام مظلوم علیہ السلام کی تحریک در حقیقت جہالت سے نجات، جہالت غلامی، جہالت نہیں تو اور کیا ہے، فکری غلامی، فکری بردگی غلامی نہیں تو کیا ہے۔ امام حسین نے قیام کیا تھا کہ انسانی اقدار کو اپنی معراج تک لے جائے، انسانی اقدار کو اپنی بلندی پر لے جائے۔ دونوں کے ہدف مشترک نظر آتے ہیں، دین کو احیا کرنا، انسانی اقدار کو اپنی معراج تک پہنچانا امام حسین کا مقصد بھی تھا، امام زمانہ کا مقصد بھی ہے۔ دوسرا ہدف، دوسرا مقصد جو دونوں تحریکوں میں مشترک نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ امام مظلوم، امام حسین، جناب سید الشہداء کا زمانہ اور امام وقت کا زمانہ آپس میں مشابہت رکھتے ہیں۔ جب میرے زمانے کا حسین ظہور فرمائے گا، جب میرے زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے تو فرمائیں گے وَيُحْيِي مَيِّتَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، کہ امام زمانہ کے ظہور کا مقصد یہ ہے، اس کا ہدف یہ ہے کہ جو کتاب اور سنت رسول اور اس کی آل ہے اس کو زندہ کرنے آیا، احیاء کرنے آیا، اس کو اس معاشرے میں جاری کرنے کے لیے آیا۔ اس زمانے کے اندر آپ دیکھیں فکری حوالے سے کتنے انحراف پائے جاتے ہیں، معاشرتی حوالے سے فسق و فساد کتنا تو اس زمانے کو گھیرے میں لے لیا ہے، بے دینی اپنے عروج پر ہے، بدعت اس سارے جہان کو اپنے اندر گھیرے ہوئے ہے۔ یہ مشابہت مختلف طریقوں سے دیکھی جا سکتی ہے، اس زمانے کی جناب امام حسین علیہ السلام کے زمانے کی بھی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس زمانے میں کیا بدعات تھی، بے دینی اپنے عروج پر تھی۔ جبھی تو امام حسین علیہ السلام اپنے زمانے کو معرفی کرواتے ہوئے فرماتے ہیں الا ترون ان الحق لا يعمل به، کیا تم دیکھ نہیں رہے، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا، وَأَنَّ الْهَوَى لَا يُتْرَكْ عَنْهُ، ہوا و ہوس، خواہشات نفسانی کو ترک نہیں کیا جا رہا،
فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِّيتَتْ، کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ سنت رسول خدا کی پامالی کی جا رہی ہے. وَأَنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ بدعتوں نے سر نکالا ہوا ہے، بدعتیں جاری و ساری ہیں. اپنے پورے زمانے کی معرفی کرواتے ہوئے امام حسین فرماتے ہیں نہ حق پر عمل ہو رہا ہے، نہ ہوا و ہوس کو چھوڑا جا رہا ہے، سنت کو پامال کیا جا رہا ہے، بدعت کو رواج دیا جا رہا ہے. آج کے دور پر ہم اگر نظر ڈالیں تو یہ 4 چیزیں اپنے عروج پر ہیں: بے دینی، بدعات، فکری انحراف. کیا وہ چیز نہیں ہے جو امام مظلوم کے زمانے میں نہ تھی؟ وہ سب چیزیں اسی وقت موجود ہیں، ابھی اسی زمانے میں جاری ہیں جو اس زمانے میں جاری تھی. جبھی تو امام حسین نے فرمایا تھا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ إِذَا بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلَ یزید. اگر اسلام کی باغ دوڑ یزید جیسوں کے ہاتھ میں دی جائے تو اسلام پر انا للہ پڑھنا چاہیے. تیسری بات جو امام مظلوم کی تحریک اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے درمیان مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور اس کے انصار اور ان کے یار و مددگار اپنے زمانے کے بہترین اصحاب تھے. بلکہ شب عاشور کا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ امام علیہ السلام مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْفَىٰ وَلَا خَيْرًا مِّنْ أَصْحَابِي، کہ میرے جیسے اصحاب میرے جیسے انصار کسی کو بھی نہیں ملے. میرے جیسے باوفا اصحاب، میرے جیسے نیک بہترین اصحاب میں نے نہیں دیکھے. معرفت کا معراج ہو یا پھر محبت کی شدت اور گہرائی دیکھنی ہو، اطاعت جیسی عبادت میں غرق افراد اگر دیکھنا چاہیں، امام کی بنسبت سر تسلیم خم کرنا اگر سیکھنا چاہیں تو یہ امام مظلوم کے اصحاب صف اول میں نظر آتے ہیں. اگر یہ چیزیں آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو امام مظلوم کے صحابیوں کی زندگی اور ان کی سیرت کو دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں. اگر اپنے خدا اور پروردگار کے سامنے خشوع اور خضوع کو دیکھنا ہو تو عبادت، صداقت، اخلاص، شجاعت کے پیکر نظر آتے ہیں اصحاب عاشور. یہ مکتب عاشورہ کے تربیت شدہ اصحاب ہیں جو امام کی یاری و نصرت میں اتنے مخلص اور اتنی محبت کرنے والے ہیں، تو جب وقت عبادت ہوتا ہے تو گریہ و زاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آہ و بکا میں مشغول ہیں، راز و نیاز میں مشغول ہیں، خاشع اور خاضع بنے ہوئے ہیں، اپنے آپ بے مثل و بے نظیر نظر آتے ہیں. اسی طرح ہیں یاران انصار و امام مہدی. روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب بھی انہی صفات کے حامل ہوں گے، انہی امتیازات کے حامل ہوں گے، انہی شائستگیوں کو رکھنے والے ہوں گے.
یہی وہ صفات ہیں جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے یاران، انصار اور اصحاب کی بتائی جاتی ہیں۔ روایات میں ہمیں ملتا ہے، روایات میں ہے ہم اطوع لہو من الامۃ لسیدہا، جس طرح غلام اپنے مالک کی بنسبت، جس طرح کنیز اپنے مالک کی بنسبت فرمان بردار ہوتی ہے، مطیع ہوتی ہے، اس کے کہنے پر عمل کرتے ہیں۔ غلام کو اگر آپ دیکھیں تو غلام کیا کرتا ہے؟ جس طرح اس کا آقا، اس کا مولا کہے گا اسی طرح کہے گا۔ اگر کسی کام سے روکتا ہے تو وہ رک جاتا ہے، اگر کسی کام کو انجام دینا ہو تو وہ ذرا سی دیر نہیں لگاتا انجام دینے میں اور اس پہ عمل کرنے۔ اسی طرح امام زمانہ کے اصحاب ہوں گے، مطیع محض ہوں گے، اطاعت کے دروازے ان پر بند ہوں گے، اتنے تو مطیع ہوں گے جس طرح ایک فرما بردار غلام اپنے آقا کے سامنے خاضع اور مطیع ہوتا ہے۔ روایات میں ہمیں ملتا ہے قدادون جاہدون فی طاعتہ، مولا کی فرما برداری اور ان کی اطاعت میں مصمم اور مضبوط ارادے کے حامل ہوں گے، اٹل ہوں گے۔ یہ دنیاوی رنجشیں، دنیاوی ساز و سامان، دنیاوی رغبتیں ان کے آگے صفر شمار ہوں گی۔ یہ دنیا در حقیقت ان کی نگاہ میں حقیر ہوگی، ذلیل ہوگی۔ اتنے تو ارادے میں مصمم ہوں گے، مضبوط ہوں گے، اٹل ہوں گے۔ تیسری صفت جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اصحاب میں ہوگی، لم یسبقہم الاولون ولا یدرکہم الاخرون، شائستگی، امتیازات، صلاحیتوں کے بلند و بالا پہاڑ اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو وہ بلند و بالا پہاڑ ان اصحاب کے سامنے خاضع اور متذلل ہو گئے۔ وہ بلند و بالا پہاڑ ان شائستگی، صلاحیتوں اور امتیازات کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ ان کا قد امام کی اطاعت نے اتنا تو بلند کر دیا ہوگا کہ یہ بلند و بالا پہاڑ بھی ان کے سامنے جھکے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسا روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ کوئی ان کی منزلت اور مقام تک رسائی تک حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کیسا مقام ہے، یہ کیسی منزلت ہے کہ ان کی شائستگی پر، ان کی مقام و منزلت پر کوئی بشر رسائی تک حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ امام والا مقام کے اصحاب ہوں گے، یہ اصحاب ہوں گے، یہ انصار ہوں گے، یہ یار و مددگار ہوں گے۔ عبادت کے میدان میں اگر دیکھنا چاہتے ہو تو روایات میں یوں ملتا ہے، رہبان باللیل لیوث بالنہار کأن قلوبہم زبر الحدید، کہ راتوں میں اگر ان کو دیکھو گے تو ان کو شب زندہدار پاؤ گے، عابد پاؤ گے، زاہد پاؤ گے، اپنے خدا کی سامنے اتنے تو خاضع اور خاشع ہوں گے کہ لرزب اندام ہوا کریں گے، خدا کے سامنے ایسے ہوں گے۔ لیوث
بالنہار، اور دنوں میں اگر ان کو دیکھو گے تو غراتے ہوئے شیر کی مانند آپ کو نظر آئیں گے۔ شجاعت، استقامت اور مقاومت میں بے مثل و بے نظیر ہوں۔ جنگی میدان میں تو کیا، دنوں میں اگر نارمل حالات میں آپ دیکھیں گے تو شجاعت اور استقامت کے زندہ اور محسوس کیے جانے والے مثال نظر آئیں گے۔ ایسے ہوں گے امام کے اصحاب، امام کے انصار، امام کے یار، امام کے مددگار۔ یہ کس طرح تیار ہوں گے، کہاں تیار ہوں گے؟ عزیزان من، بزرگان فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ فرش عزا، یہ مجلس و ماتم، یہ تعزیہ داری، یہ عزاداری، یہاں سے وہ امام کی نصرت کے لیے مصمم ہوں گے، امام کی نصرت کا کمر بند باندھیں گے۔ یعنی یوں کہیے کہ یہی وہ فرش عزا ہیں کہ جن فرش عزا سے انصار امام تیار ہو کر رکاب امام میں لڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ان فرش عزا کو کم نہ سمجھیے۔ فرش عزا کی ارزش اور اس کا حقیقی مقام جانیے۔ یہی وہ منزلیں ہیں، یہی وہ راستے ہیں، یہی وہ مجالس عزا ہیں جہاں سے امام زمانہ کے سپاہی، امام کے انصار، امام کے یار، امام کے مددگار تربیت ہوں گے۔ یعنی در حقیقت مکتب عاشورا اور عاشورا امام کے اصحاب تیار کرانے میں معاون و مددگار ہیں، زمینہ ہیں، مقدمہ ہے عاشور امام زمانہ کے تحریک کا، امام زمانہ کی تحریک کا، امام زمانہ کی نہضت کا۔ منتظرین، پانچویں چیز جو مشترک ہوگی کہ منتظرین میں بھی وہی تربیت، یعنی یوں کہیے کہ منتظرین امام زمانہ مکتب عاشورا کے تربیت شدہ ہیں، یعنی جن کی عاشورائی پرورش ہوگی، جن کی عاشورائی تربیت ہوگی، وہی امام زمانہ کا حقیقی منتظر ہوا کرے گا۔ جبھی تو یہ فرش عزا، جبھی تو یہ ماتمی انجمنیں، جبھی تو یہ تعزیہ داری، جبھی تو یہ مجالس عزاداری اتنی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہیں کہ یہاں سے حقیقی منتظرین درس لے کر نکلتا ہے، امام کی راہ کا راہی بن جاتا ہے۔ یعنی مکتب عاشورا کا پرورش شدہ ہی امام زمانہ کے رکاب میں جنگ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ امام حق کی نصرت وہی کرے گا جس نے مکتب عاشورا میں تربیت پائی، جس نے مکتب عاشورا سے جنگ کے اصول یاد کیے ہوں، جس نے مکتب عاشورا سے صلح کے معیار لیے ہوں، جس نے مکتب عاشورا سے تولا کے اصول لیے ہوں، جس نے مکتب عاشورا سے تبرع کے معیار اور اصول سیکھے ہوں، وہی امام زمانہ کا حقیقی منتظر ہوگا۔ اور جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو ان کے رکاب میں جنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہی اصحاب کا درجہ ہوگا جو عاشور کے اصحاب کا درجہ تھا۔
عاشور میں کیا تھا؟ عاشور میں یہی تو تھا کہ امام کے مطیع محض تھے. جس طرح امام چاہتے تھے اسی طرح اصحاب امام قدم بڑھاتے تھے. جس طرح امام جنگ کی طرف رہنمائی فرماتے تھے اسی طرح وہ اصحاب قدم بڑھاتے تھے. جب امام رک جانے کا کہتے تھے اصحاب رک جاتے تھے. اطاعت اور مطیع ہونے کی آخری منزل یہی ہے کہ جب امام کے لبوں کی جنبش کو، امام کے لبوں کی جنبش کو سمجھ لے. جس طرح امام ہدایت کرتا ہے، جس طرح امام بھیجتا ہے، اسی طرح چلا جائے، اسی طرح اطاعت کی جائے. یعنی در حقیقت امام حسین جنگ و صلح کے اصلی معیار ہیں. اس مکتب میں اگر صلح دیکھنی ہو تو اسی مکتب میں اہل بیت ہمارے بہترین نمونہ ہے. اگر جنگ دیکھنی ہو تو اہل بیت ہمارے بہترین نمونہ ہے. تولا اور تبرہ سیکھنا ہو تو امام اور اہل بیت بہترین نمونہ ہے. یہی تو کربلا میں تھا. 80 سال سے اوپر کے بوڑھے بھی ولایت کی طاقت سے اپنا کمر بند باندھ کر، سینے کو چوڑا کر کے جہاد کے لیے پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طرح کم سن بھی اسی راہ میں پیچھے نظر نہیں آتے، بلکہ دو ایسے بچے ہیں کربلا کے میدان میں جو بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کب وہ موقع آتا ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں اجازت دیتے ہیں اور اپنی جانیں ہم اپنے امام پر نذرانہ کرتے ہیں. ہاں عزیزان گرامی، یقیناً آپ پہنچ چکے ہوں گے. میرا مقصود وہی جناب اون جناب محمد ہیں. میرا مقصد شریکت الحسین کی وہ جوڑی ہے کہ جن کی شہادت کے بعد شریکت الحسین کو ماں کہنے والا نہ رہا. اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ شریکت الحسین کتنا حسین لقب ہے کہ امام کے مشن میں شریک، امام کے مشن میں شریک یعنی امام کی مصیبت میں شریک. لیکن میرا دل یہ مانتا ہے کہ کچھ ایسی منزلیں بھی ہیں جن پر امام حسین کے مصائب ختم ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جناب زینب عالیہ کے مصائب ان سے زیادہ ملتے ہیں. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب یہ اون محمد آتے ہیں، امام سے کہتے ہیں یا امام ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی دشمن سے پیکار کریں، جنگ کریں اور اپنی جان آپ پر لٹائیں. امام اجازت نہیں دیتے تو ایک جملہ یاد آتا ہے ان کو. جناب عبداللہ ابن جعفر جناب اون اور جناب محمد کو کہتے ہیں کہ جب بھی دیکھو کہ تمہارے ماموں پر، تمہارے امام پر کڑا وقت آیا تو سب سے پہلے اپنی جانیں نچھاور کرنا.
اپنی ماں کو جناب زینب عالیہ کو سفارش کے طور پر لے جاتے ہیں اور اجازت مل جاتی ہے، گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، جنگ پر نکلتے ہیں۔ جناب عون اور جناب محمد کہتے ہیں بھائی کہاں سے حملہ کرنا ہے؟ جناب عون فرماتے ہیں کہ بھائی آج ایسی جنگ کرنی ہے کہ دشمن کو پتہ چلے کہ میرے ماموں عباس ہیں، ایسی جنگ کرنی ہے کہ دشمن کو پتہ چلے کہ ہمارے نانا امیر المومنین علی علیہ السلام ہے، ایسی جنگ کرنی ہے کہ اپنی جانوں تک اپنے امام پر نثار کر دینی ہے۔ عزیزان گرامی، عزاداران مظلوم کربلا، دو شہزادے نکلتے ہیں، دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں، دشمن دوڑ لگاتے ہوئے فرار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ عمر ابن سعد کے خیمے تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کی رسیاں کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ عمر ابن سعد اپنے گھوڑے پر فرار ہو کر اپنی فوج کی طرف دوڑتا ہوا اور کہنے لگتا ہے کہ حیا کرو، دو بچے تم پر بھاری ہیں۔ اس ملعون کو کیا پتا کہ ان کی رگوں میں جناب زینب عالیہ کا خون ہے، جناب عباس کی تربیت ہے، نانا کی شجاعت ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب ساری فوج اکٹھا ہو کر ان دو کم سن بچوں پر حملہ آور ہوتی ہے، جناب محمد کو ایک سر میں تیر پیوست ہوتا ہے، ایک ملعون دوڑتا ہوا جناب عون کو اس جگہ پر نیزہ مارتا ہے جہاں پر جناب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگتی ہے۔ اسی طرح وہ نیزہ پیوست ہوتا ہے اور فتح کا جشن منانے کے لیے نیزے کو بلند کرتا ہے اور جناب عون فریاد کرتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ امام حسین اپنے گھوڑے پر عقاب کی طرح ان بچوں پر پہنچتے ہیں اور ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔